اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی قرآن کی اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج الحمدللہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں ہم نے جو اپنا ٹارگٹ طے کیا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی 232 الفاظ کی مدد سے قرآن کے اندر آنے والے 41,111 الفاظ کو سیکھنا۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے کے لیے کون سی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہو، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گرامر میں کل ہم نے شروع کیا تھا فاعل، مفعول، فعل، اور اس کے ساتھ مؤنث کے سیغے جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ کم از کم 2 سیغے مؤنث کے وہ بھی ہم کر لیں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم، یوں 10 نئے الفاظ ہم اپنی وکیبلری میں شامل کریں گے جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں۔ تو پورے شوق سے بیٹھ جائیے۔ یہ دیکھیے جو ہمارا ٹارگٹ ہے 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ سیکھنا کا ترجمہ سیکھنا، وہ آج پورا ہو جائے گا۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی کریں گے، بڑی مزے کی کلاس ہوگی کل کی۔ جو سبق نمبر 20 ہے اس کو 2 دن پہ بریک کیا جائے گا، کل اور پرسوں، اور پھر انشاءاللہ پیر کے دن جو 25 اپریل بنے گا آپ کا کوئز ہوگا، فائنل کوئز۔ اس حوالے سے آپ کے سوالات کلاس کے آخر میں لیں گے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا، ذرا ایک کوئک قسم کا اعادہ کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے کل ہم نے کون سی 3 چیزیں پڑھی تھی، آپ بتا دیجئے۔ تو جی چیٹ باکس میں بتائیے، چیٹ باکس کا استعمال دوران کلاس کوشش کیا کریں کہ چیٹ باکس کا استعمال کر کے چیزیں بتائیں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جی چیٹ باکس سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس پر بتائیے۔ جی کون سی والی آیات پڑھی تھی؟ بالکل آیات پڑھی تھی نہیں، میں ابھی قرآن کے سبق کے حوالے سے آپ لوگوں سے پڑھ رہا ہوں۔ فاعل، ہاں بالکل صحیح ہے، عمل کی بیس نیت ہے، اور سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا، سب سے پہلے قرآن سیکھنا کیا ہے، مشکل ہے آسان ہے، یہ بتائیں نا آپ سب۔ قرآن سیکھنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو پہلا حصہ ہم نے اس کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وا اور لا البتہ، قد تحقیق، یسرنا آسان کیا ہم نے، القرآن قرآن کو، للذکر یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات حدیث مبارکہ پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم کہ تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ پھر تیسری بات ہم نے کہا انما الاعمال بالنیات، انما بس صرف اونلی اینڈ اونلی، الاعمال اعمال تو بالنیات نیتوں پر ہیں۔ تو اعمال کی بنیاد تو نیتیں ہیں، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو نیت کا خالص اور نیک اور اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور تو یہ چیزیں ہم نے کل کی کلاس میں سیکھی، ٹھیک ہے جی۔ آج آگے بڑھتے ہوئے ہم اب یہ دیکھیں گے کہ اچھا قرآن کو کس طرح سے سیکھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تیاری کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بار بار کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو زندگی کا تو تیاری یوں کریں کہ اللہ سے دعا کریں، سو بار بار دعا، اور خالی دعا نہیں، دنیاوی طور پہ جو اسباب اللہ نے ہمیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اس کا استعمال، اور مسابقت کا جذبہ۔
دیکھیں دنیا کے جو امتحانات ہوتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایون عام زندگی میں آپ اچھے کپڑے پہننے کے لیے، گھر اچھا ہو، اچھی گاڑی، اس کے لیے مقابلہ کرتے ہیں نا ہم ایک دوسرے سے. تو کیوں نہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے مقابلہ کریں، مسابقت، کمپٹیشن، اس کے لیے. اس سے بہتر کیا مسابقت ہوگی؟ تو یہ 3 چیزیں آج ہم انشاءاللہ کریں گے. سب سے پہلے شروع کرتے ہوئے ہم قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو پوری آیہ مبارکہ کا ترجمہ تو میں آپ کو نہیں کروا رہا، ویسے وہ بھی آسان ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. ہم صرف ترجمہ کریں گے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اس کا. تو ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب. اب یہ جو رب لکھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ اے میرے رب کیسے ہو رہا ہے؟ میرا کہاں سے آ گیا اس میں؟ کون بتائے گا؟ چیٹ باکس میں بتائیے مجھے کس وجہ سے یہاں میرے کا لفظ کہاں سے آیا ہے. سسٹر فائحہ بالکل صحیح بتا رہی ہیں، سسٹر فریہ بھی بتا رہی ہیں، سسٹر ظرفیہ، سسٹر کمل، ماشاءاللہ. زیر کی وجہ سے، زیر قائم مقام ہے ی کے، ی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب ٹھیک بتا رہے ہیں الحمدللہ. خوشی ہوتی ہے جب دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ سب اب یہ خود بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چیز بھی سیکھ گئے ہیں. سو ربی، اے میرے رب. اور رب کون ہے؟ جب بھی رب کا نام لینا ہم نے، پالنے والا، خیال رکھنے والا، نہ صرف میرے جسم کے خلیوں کا، کائنات کی مخلوقات کا، اور یہ سارے معاملات ہمارے لیے بنانے والا. تو اے میرے رب، ربی زدنی. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، امر کے سیغے آپ پڑھ رہے ہیں نا، افعل، اجعل، افتح. تو یہ جو زد ہے نا، یہ حیت تو اس کی ہم آگے جا کے آپ پڑھیں گے، لیکن یہ امر کا سیغہ ہے. زد نی، زیادہ کر مجھے. یہ نی یہ کی طرح جیسے آپ کہتے ہیں، زد نی، زیادہ کر مجھے. ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے. سب کر لیں ذرا اشارہ، زد نی، زد نی، زیادہ کر مجھے. ربی زدنی، پلیز. مجھے پتہ ہے اس کا ترجمہ سب نے پہلے رٹا ہوا ہے، لیکن ہم جس طرح سیکھیں گے اس طرح سے آپ نے یاد کرنا. تو اے میرے رب زدنی، زیادہ کر مجھے. زیادہ کر مجھے کس چیز میں؟ زدنی علما، علم میں. تو یہ آپ دیکھیں مفعول والا ہے نا، 2 پیشنی 2 زبر ہیں. علم میں مجھے زیادہ کر، زیادہ مجھے کر، فاعل میں ہوں. ٹھیک ہے، تو رب سے دعا کی جا رہی ہے، زیادہ کر مجھے علم میں. تو ایک معنی اس کا علم میں. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، میرا علم بڑھا. تو ہم نے اللہ سے دعا کی، تو سبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ کر، خاص طور پہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے. کیونکہ یہ دعا، اس کا اگر سیاق و سباق دیکھیں تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی مت کیجیے. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ نہ ہی تیزی سے اپنی زبان کو ہلائیں، آپ کہیے ربی زدنی علما. تو اس لیے ہم سب بھی کہتے ہیں ربی زدنی علما. کوشش کریں گے، ہم پڑھیں گے یاد کرنے کی، لیکن دعا اللہ سے. تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی، تو ہمیں بھی سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں نا، کہا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ وحی کی تکمیل سے پہلے آپ جلدی مت کیجیے قرآن کے لیے، بلکہ یوں کہیے وَقُلْ، اور کہیے، کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اب مسئلہ یہ کہ ہم مانگتے کیسے؟ ہم یوں مانگ رہے ہوتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو اگر یہ ایسی رب زدنی علما، کچھ کو ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں رب زدنی علما. اب آپ یہ بتائیے، اگر آپ کو ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کا ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہے کل،
تو اب آپ اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ تو ہم ساری رات رو رو کر اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اور سارے اس کے اچھے ناموں کو پکار کر اور ساری اچھی دعاؤں سے ہم عرضی اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ اے اللہ تو جو ہے نا مجھے بچا لینا اور اس آپریشن کو کامیاب کر دینا. تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ اگر ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو بالکل شدت جذبات کی اور پورا اس کے اندر آپ ڈوب کر اور دل سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا. رب زدنی علما. اور بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص فاقوں سے اس کی بری حالت ہو اور وہ کسی سے مانگے, اس کی جان لبوں پر آئی ہو, وہ کیسے مانگے گا؟ اس کے لیے ایک قطرہ, ایک نوالا, اس کے لیے بھی وہ اپنی جان وہ کہے گا آپ بس مجھے دے دیں. تو آئیے ہم بھی اللہ سے ایسے ہی مانگیں, رب زدنی علما. ٹھیک ہو گیا؟ آپ اس کو اچھا سا پڑھ لیں, ربی زدنی علما. اور جب بھی مانگنا ہے ہم نے کیسے مانگنا ہے؟ پوری محبت سے, تڑپ شدت سے, نمازوں کے ساتھ ضرور مانگیں, نماز سے پہلے اور بعد, اور آیت الکرسی پڑھ کر, کیونکہ وہاں بھی علم کا ذکر آیا ہے. تو اللہ سے دعا کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. یہ قرآن مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا, وہ اپنا فضل فرما اور اس کا علم عطا فرما. سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, یہ لوگ دنیا میں مختلف چیزیں مانگتے ہیں نا, اس کی طلب انسان ہے, ہم سارے کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو علم کی طرف لگا لیجیے, ایسا اطمینان آ جائے گا آپ نے, بس یا اللہ باتیں بھی لوگوں سے علم کی کیجیے, زندگی پرسکون ہو جائے گی, مزہ آ جائے گا آپ کو. ایسی دولت ہے کہ کوئی لے کے نہیں جا سکتا, نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. سو دعا کریں, ساتھ ساتھ کوشش کریں, قرآن کو سمجھنے میں وقت لگائیں, پھر اس کو انفرادی اجتماعی طور پر پھیلائیں, دوسروں کو بتائیں. اور یہ جو لوگوں نے ایک کام پکڑا ہوا ہے نا, بس جتنا پتہ ہے بس اس پر عمل کر لو, زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اللہ خود اپنے نبی سے کہہ رہا ربی زدنی علما, اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم, زیادہ علم سکھا. تو جتنا علم سیکھیں گے نا, عمل کرنا آسان ہوگا. بلکہ میں نے دیکھا عموماً لوگوں نے اپنی جاہلیت کی وجہ سے دین کو مشکل کیا ہوا ہے, زندگیوں کو مشکل کیا ہوا ہے. ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں جس کی نہ کوئی دین میں اصل ہے, نہ کوئی اس کی جڑ ہے, اپنی طرف سے بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. تو دین آسان ہے, آسان. صرف یہ ہے کہ پراپر اس کو جانا جائے, اس پر عمل کیا جائے. ہاں, دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت میں. ذرا آپ اس سے اچھا سے اس نقطے کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد جو آیہ مبارکہ ہے وہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی, سورہ علق. سورہ علق کی آیہ نمبر 4 آپ سب کو پتا ہوگا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ طریقہ ہے قرآن کو سیکھنے کا, کچھ بھی سیکھنے کا. کیا کیا جائے؟ قلم کا استعمال کیا جائے. کس کا استعمال؟ قلم کا استعمال کیا جائے. تو قلم کا استعمال اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے, الذی علم بالقلم. الذی, الذی کا مطلب کیا ہوا؟ سنگولر کے لیے وہ جو, جس نے. اور اس کا پلورل کیا ہے, کون بتائے گا؟ الذی کا پلورل کیا ہے؟ ماشاء اللہ سسٹر ظرفیہ, مسز سلمان, سب بتا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا. سسٹر کمل, الذین, الذین وہ لوگ جو, وہ سب جو, الذی وہ جو. یہ ایک بندے کے لیے بھی آ سکتا ہے, ایک انسان کے لیے, اللہ کے لیے یہاں پر آیا الذی وہ جو, وہ جو اللہ یعنی اللہ نے, الذی جس نے, ٹھیک ہے,
الذی، قرآن میں 304 بار آیا ہے، اس کو پکا ذہن میں رکھیں، الذی الذین مل کے سینکڑوں بار۔ تو اگلا لفظ ہے علامہ۔ علامہ کا مطلب کسی کو یاد ہے؟ یہ بھول گئے، کل ہی پڑھا ہم نے۔ علامہ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا یا سکھانا؟ ہاں ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ جو ہے وہ سکھانا، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تو علامہ، ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا؟ تعلمہ سیکھنا، علامہ سکھانا، تو یہاں پر آیا ہے سکھانا، الذی علمہ، وہ جس نے سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ بالقلم، بی اور القلم، قلم سے۔ القلم کی حیت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اب اچھا یہ یاد رکھنا ہے، ایک کھڑکی ہم نے کھلا رکھنی کرنی ہے کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی الف لام میں تنوینیں لگی ہوں گی۔ جیسے ہم نے نصر پڑھا، جیسے ہم نے فتح پڑھا، جیسے ہم نے فعل پڑھا، یہ بھی اسم ہے۔ بہرحال یہ نشانیوں والے آسان ہیں، یہ آپ فوری بتا سکتے ہیں۔ تو الذی علمہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، بھی حرف جر کے طور پر آیا، سے حرف جر معنی بدلتے رہتے ہیں، تو قلم سے سکھایا۔ اب یہاں لہٰذا فوری ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قلم اٹھا لیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قلم سے لکھ کر یاد کرنے کی توفیق دے، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لکھیں گے، قلم کا استعمال کریں گے۔ تو آپ سے درخواست کی گئی تھی اگر آپ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں ورک بک کریں، جنہوں نے کی ہے الحمدللہ بہت سے احباب ساتھ کر بھی رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کی ان سے میں یہ کہوں گا کورس کے بعد چاہے کریں یا اگلے کورس میں کریں، لیکن ورک بک ضرور کریں، اس پر آپ لکھتے ہیں، پھر نوٹ بک کے اوپر بھی نوٹس لیں۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ وہ کبھی شیئر کرتے ہیں، پورے پورے کورس کے نوٹس بناتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورتی اور محبت سے، پھر ظاہر ہے وہ سیکھتے بھی سب سے بہتر ہے۔ تو آپ میں سے کوئی لیتا ہے نوٹس؟ کوئی لے رہا تھا؟ بتائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ سو ظاہر ہے نوٹس آپ جب لیتے ہیں تو پھر اب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لکھ لکھ کر، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آپ نے دنیاوی چیزیں لکھی، بہت لکھی ہوں گی آپ نے، جب آپ اللہ کا کلام اس کو سیکھنے کے لیے قلم استعمال کریں گے تو وہ سب سے بہتر استعمال ہوگا۔ نوٹ بک پر، کتاب پر، ورک بک کے پرنٹ آؤٹ لے کر اس پر، اور سستی سے نہیں، شوق سے کہ اللہ نے بڑے الفاظ لکھے، آج تیرے کلام کی باتیں لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں، تو تو اس میں برکتیں عطا فرما، اور اس نیت کے ساتھ کہ پورے قرآن کے نوٹس بنا لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے علم سیکھنا ہے، جاننا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ سن کر، سیکھ کر، پڑھ کر، لیکن میں یہ ضرور دعوت دوں گا سب کو کوشش کریں کہ لکھ کر بھی ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں، تو لکھا ہوا آپ کا موجود رہے گا، ویسے بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اور اس حوالے سے دیکھیں قرآن نے تو 14 سال پہلے کا نا الذی علم بالقلم، تو کتنی قلم کی اہمیت پر زور دیا، اس لیے مسلمانوں نے علم سیکھا، لکھا، کتابیں لکھی، دنیا میں ترقی حاصل کی۔ آج اس ماڈرن دور میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جب آپ لکھتے ہیں تو ظاہر آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ کہیں سے دیکھ رہے ہیں، آپ پھر اس کو بنا کر لکھ رہے ہیں، تو آپ کے سارے حواس اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ، آنکھیں، آپ کا سوچنا، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، وہ جو ٹی پی آئی میں ہم کہتے ہیں سب چیزیں، آپ کی انگلیاں، سب مل کر قرآن کا علم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا پورا جسم استعمال ہو رہا ہو۔ تو الذی علمہ بالقلم۔ چلیے جی آگے، مسابقت کا جذبہ یعنی کمپٹیشن۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے الذی
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم، لی آپ کو پتہ ہے تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا. تو یہ آیہ مبارکہ کا صرف اتنا ٹکڑا ہم پڑھیں گے کہ کمپٹیشن کی کتنی اہمیت ہے. ایکم، ایکم، ایکم کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں. ایو کا مطلب کون، کم کا مطلب تم سب میں سے، تم سب میں سے کون. اس سے ایک ملتا جلتا لفظ آپ نے پڑھا تھا ایا، ایا کا میں. ایا کا مطلب یاد ہے کسی کو؟ یا بھول چکے ہیں؟ ایا کا مطلب بتائیں. ہاں، ایا ہوتا ہے سٹریس ڈالنے کے لیے، ہی اس کے لیے. تو کا تیری ہی، ایا کا اس وقت کا تھا. یہ ہے ایو، وہ تھا ایا. یہ ہے ایو، ایو کم، کون تم میں سے، کم تم سب میں سے، کون تم سب میں سے. تو یہ معنی ڈفرنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہم نے. ایو کم، کون تم سب میں سے. ٹھیک ہے، ایو کم، تم سب میں سے کون احسن. تو احسن بہتر، آپ پہلے ہم نے پڑھا تھا حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، بہتر بہت اچھا. اور جیسے ہم نے کہا تھا کبیر سے اکبر، الاکبر سب سے بڑا، صغیر اصغر الاصغر. تو احسن، حسن اچھا، احسن بہتر بہت اچھا. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا، بہتر ہوگا یعنی اچھا ہوگا کس میں، عملا. عمل سے بنا اعمال، کل ہی ہم نے پڑھا تھا. عمل ایک عمل، اعمال اس کی جمع، اسی سے یہ عملہ، عمل میں. تو تم میں سے کون عمل میں بہتر ہوگا، یعنی مقابلہ آپس میں ہم نے کیا کرنا ہے، نیک اعمال کا مقابلہ، اللہ کے کلام کو سیکھنے کا مقابلہ، قرآن کا ترجمہ جاننے کا مقابلہ. تو مقابلہ یہ ہونا چاہیے. تو ہم سب نے مقابلہ کرنا ہے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ کوئز کے اندر آپ کے سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے 90% نمبر لینے ہیں. اور QC1 کے فائنل کوئز میں جس کے 90% نمبر ہوتے ہیں وہ AQT بن سکتا ہے، وہ قرآن ٹیچر بن سکتا ہے. یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو پوری کوشش کرنی ہے آپ نے، اچھی تیاری کرنے کی، اچھے نمبر لینے کی. دنیاوی امتحان کے لیے ہم نے بہت کی ہیں تیاریاں، تو کیوں نہ اللہ کے کلام کے لیے. اور یہ الحمدللہ آج سے طاق راتوں کا آغاز ہوگا، 21ویں رات ہوگی. ابھی ہماری ایک بہن نے فون کیا، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اعتکاف میں کلاس لے سکتی ہوں. تو میں نے کہہ رہا تھا بالکل. اعتکاف میں سب سے بہتر کام کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا نام ہے. تو اللہ سے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے کلام کو سیکھنا. تو آپ جس قدر کلام سیکھیں اور اس کی تیاری بھی کریں، آپ کو بہترین وقت مل گیا ہے. طاق راتیں ہیں، 2 راتیں اس درمیان میں آ جائیں گی. آپ ایک آج کی اور ایک اتوار کی، اور پیر کو آپ کا اس کا کوئز ہے. تو آپ بہترین تیاری کے لیے اس پر وقت لگا سکتے ہیں. قرآن سیکھیے. اور یہ آخری 10 دنوں میں آپ نے کورس کیا ہوا ہوگا، تو میں سب کو دعوت دوں گا ایکم احسن عملا، اس درمیان بہترین عمل آپ قرآن کے ترجمے کے اوپر پوری توجہ دیں. تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں. عمل کہاں کام کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے. اب دیکھیے کیوں میں کہتا ہوں قرآن سیکھنے کے لیے ہر چیز کی اساس تو ہے قرآن. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں قرآن نہیں آتا تو کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز؟ بہترین نماز کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیات آتی ہوں، ان کا معنی آتا ہو. اچھا، پھر عمل میں اچھا ہونا، ہر جگہ اچھی ہوں، گھروں میں آپ اچھے بنے. آپ گھروں میں کیسے اچھے بن سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیے. کیسے بچائیں گے؟ قرآن طریقہ بتاتا ہے. اللہ کو ایک جان کر، اللہ کے نبی کی بات مان کر، سچ بول کر، نیکی کے راستے پر چل کر، اچھا سلوک کر کے، سب سے اچھا ہم اپنے اخلاق بہتر کر کے. آفس میں اچھا کون؟ قرآن کہتا ہے ایمانداری کر کے، اخلاق بہتر کر کے، دوسروں کی مدد کر کے. تو ان سارے کاموں میں اچھے عمل کے لیے آپس میں کمپٹیشن کیجیے.
چاہے وہ انفرادی کام ہو، نماز روزہ اچھا رکھ کے، ذکر اچھا کر کے، یا اجتماعی کام ہو، امت کی فلاح کے کام، لوگوں کو دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو ان سب میں، کیونکہ اللہ نے اس آیہ میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی اور موت کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم عمل میں کتنے اچھے ہو، تو اپنے عملوں کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں خدا را بار بار ذہن میں رکھیے، خالی ذکر اذکار کرتے رہنے سے، تلاوت سے نہیں، بلکہ یہ بھی اچھی باتیں ہیں، ضرور کیجیے، جس قدر ہو سکے کیجیے، لیکن اپنے اخلاق اور اعمال، مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو، ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، کہ میری گفتگو اچھی ہو، میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، میرا خاندان والوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے میں بہتر کروں۔ تو ہمارا ایکم احسن عملا، یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، کون انیشیٹو لیتا ہے، کون روز، اب میں کچھ نام دیکھتا ہوں وہ روز دہرائی کے لیے فٹافٹ اپنے نام لاتے ہیں، مجھے نام پکے ہو گئے ہیں ان کے، اور ہمارے بہت سے احباب ہیں وہ حصہ نہیں لیتے۔ تو میں آپ سے کہوں گا دین میں آگے بڑھیے، عمل کی طرف، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کو، آپ کو کسی کو نمبر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو دکھائیں، یہ نمبر اللہ دیکھے گا، یہ رزلٹ کہ میں نے اے اللہ تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے بڑی محنت کی۔ سو ایکم احسن عملا، تو غور سے اس کو پڑھ لیجئے، ٹکڑے بھی کر لیجئے اس کے اچھے سے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مسابقت کا جذبہ، نیک نیت، دعا، قلم کا استعمال اللہ کے سامنے، اور یاد رکھیں جب آپ یہ کریں گے شیطان نے تیاری کی ہوتی ہے، اور سرکش شیطان تو آج کل جھگڑا ہوا ہوتا ہے، ہمارا نفس بڑی خطرناک چیز ہے، تو کیونکہ یہ سارے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور ان سب سے بچنے کے لیے، شیطان سے، برے انسانوں سے، اپنے نفس سے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار رہیں، پورا قرآن سیکھنے کی تو ہمیں توفیق دے، تاکہ یہ سلسلہ رکے نہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو کوئز کا بار بار بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ پیر کے دن، کل اور پرسوں 2 دن، ہم انشاءاللہ 20واں سبق جو ہے اس کو 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ سر اس آیت میں فیوچر ٹینس میننگ کیسے بنا؟ کس آیت میں کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہے، دونوں ٹھیک ہے، یہ بہتر، یہ اس ٹینس میں فیوچر ٹینس نہیں ہے، بہتر ہے عمل، یعنی بہتر ہوگا عمل میں، بہتر بن جائے گا عمل میں، اس سینس میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سسٹر ظرفیہ نے یاد کروا دیا، ریویژن کلاس چاہیے ہمیں ایگزام سے پہلے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریویژن کلاس کروا دیتے ہیں آپ کی، لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو سنڈے اچھا ریویژن ہماری کلاس ہم کیسے کروائیں؟ بردر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یس سر۔ اچھا بردر ہے، سنڈے آپ کی کلاس کا ٹائم کیا ہے؟ 2:30 سے 3:30۔ 2:30 سے 3:30، ٹھیک ہے، اور ہماری اس کے بعد ہے 3:45 آنورڈ جو لاسٹ کلاس ہے، تو منڈے تو کوئز ہے، تو منڈے اب منڈے پھر 3 سے 4 آپ کی کلاس ہے، پھر ایک حل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم منڈے آپ کی 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک رکھ سکتے ہیں ریویژن کلاس، کوئز سے پہلے، یہ آپ لوگوں کے کہنے پر رکھ رہے ہیں، تو آپ بتا دیں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپشنل ہوگا، سب کے لیے تو نہیں ہوگی، جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہم 1:30 سے 2:30 منڈے کوئز والے دن ہی کی کلاس رکھ سکتے ہیں، اور کوئی ٹھیک ہے بردر ہے یہ ٹھیک؟ سنڈے کو بھی جو ہے وہ سر برادر جو ہے نا جی، سنڈے کو برادر انجینئر احسن جو ہے ان کا ٹائم فارغ ہوا ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے آپ کی کلاس کے بعد والا ٹائم۔ اچھا اوکے،
یعنی ان کی ختم ہوگی کلاس؟ سر کل ختم ہو گیا ان کا کورس. آج اگر وہ ریویژن بھی کرا لیں تو کل پرسوں 2 دن اس کے خالی ہیں. اچھا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے یہ بھی ہو اثر سکتا سے ہے. مغرب کے درمیان جو ان کا ٹائم تھا نا سر 5:15 سے 6:15 والا, اس میں ایک ریویژن کلاس ہو سکتی ہے. اچھا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ لوگوں کا آنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی وہ مشکل ہوگا, ہماری افطاری کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں, ایک دن گھر والوں کو کہہ دیں کہ افطاری کو بنا لیں. اینی وے چلے ظاہر ہے آپ سب کی ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں. تو آپ پھر مجھے ایسے کریں, ایک منٹ. ہاں سسٹر غلام رقیہ ویسے کل کا بھی مشورہ دے رہی ہیں, کل بھی ہو سکتا ہے, سنڈے مارننگ بھی ہو سکتی ہے. ہاں سسٹر صبا عمران بڑا اچھا آئیڈیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. سنڈے آپ نماز سے پہلے کا وقت رکھ لیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا سر سنڈے ہی کر لیں کیونکہ منڈے کو تو کچھ آفس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ دیٹس اے گڈ آئیڈیا. چلیں ایک چیز فائنل ہے کہ سنڈے ہی رکھنی ہے. اب سنڈے میں 2 آپشن ہم دے سکتے ہیں. یہ مجھے ویسے شک پڑا ہے بردر اجاز, یہ کنفرم ہے کہ بردر احسن کی کلاس نہیں ہے؟ جی سر کل فنش ہو گیا ہے گروپ میں, میرے خیال آپ نے دیکھا نہیں ہے, میں نے گروپ میں ڈال دیا تھا کل. اچھا ٹھیک ہے. تو آج ان کا فائنل کوئز بھی ہو گیا. ٹھیک ہے پھر سنڈے ایک تو یہ ایک میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ سب لوگ ایگری کریں تو ہم 12 سے 1 رکھ دیں, جلدی بھی رکھی جا سکتی ہے. سنڈے سب گھروں پہ ہوں گے. اور سر میں جو ہے بردر جی احسن والی ٹائم پہ لے لیتا ہوں کلاس, آپ پورا ٹائم لے لیں. جب ہم دونوں آپشن دے دیتے ہیں لوگوں کو, یہ مجھے ابھی بتا دیں. پہلے تو اس کے لیے ووٹنگ کر دیں جی, ٹائم تو کہ کم ہے, آج کلاس بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری. تو آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں سنڈے ہی ہماری لاسٹ کلاس ہے, لیکن آپ کی ریویژن کروا دیں گے, کوئی بات نہیں. فجر کے بعد سب کے لیے مشکل ہوگا. بس یہ ایک آپشن بھی آپ سب کے پاس آ رہا ہے, میں کل اس کو لکھ دوں گا اور انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیں گے. سنڈے ہم دونوں آپشن آپ کو کل دے دیں گے. سنڈے 11 سے 12 یعنی 12 سے 1 نماز سے پہلے. اور دوسرا آپشن یہ ہوگا عصر کے بعد, یعنی کیا ہوگا 5:15 سے 6:15. ٹھیک ہے تو یہ 2 آپشن آپ کو دیں گے, آپ اس میں سے جو چوز کریں گے وہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب یہ آپ کے کہنے پر ہم ریویژن رکھ رہے ہیں, ورنہ رمضان کلاس میں تو ریویژن نارملی مشکل ہوتا ہے, رکھی بھی نہیں جاتی. آئندہ سالوں سے کوشش کریں گے اس کو پہلے سے اسکیڈول کریں. تو ہاں جی سسٹر صبا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, فرمائیے. جی السلام علیکم سر. پہلے سنڈے کو صبح پہلے ہم کلاس کر لیں گے, جیسے آپ روز والی جو سیکنڈ پارٹ آپ نے کلاس کا کرانا, اور جو کلاس کا ٹائم ہوگا اس پہ ریویژن کر لیں تاکہ ہم جو وہ والا پہلے پڑھیں. اصل میں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کا ٹائم ہم کبھی بھی نہیں بدلتے, وہ اس لیے کہ وہ سب کرتے ہیں اٹینڈ, اور ریویژن آپشنل ہے. تو ریویژن جن کا دل چاہے, جو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم الگ ٹائم رکھیں گے. کلاس کا ٹائم ہمیشہ سیم رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ نہ بدلے, کیونکہ ہر ایک نے اپنا اسکیڈول کیا ہوتا ہے تو وہ اٹینڈ کر لے. ٹھیک ہے چلیں باقی اس پر بات آپ سے مشورہ کر لیں گے کلاس کے آخر میں. ہاں 12 سے 1 والے پر بہت زیادہ لوگوں کی رائے آ رہی ہے میرے پاس. سنڈے 12 to 1 مجھے لگ رہا ہے یہ فائنل ہے. ٹھیک ہے یہ تقریباً لوگوں کی رائے آ گئی ہے اس پہ بے شمار, تو دیٹس گڈ. چیٹ باکس میں مجھے آ رہی ہے. تو آئیں ابھی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سے سب سے درخواست ہے کہ آپ کلاس کی طرف توجہ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے اس کلاس کے اندر اصل میں تو مؤنث کے صیغے پڑھنے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم فاعل, مفعول اور فعل اس کو تھوڑا دہرا بھی لیں گے. آپ لوگوں نے کل یہ کیا بھی تھا, ٹی پی آئی کو استعمال کریں گے, اور انشاءاللہ ہم یہ والے جو اشارے ہیں نئے ہم نے سیکھے تھے اس کو کرتے ہوئے ہم فعل سے فاعل, مفعول اور فعل بنانا اس پر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی.
تو آئیے ہم نے کل کیا کہا تھا, فاعلہ کے ٹیبل سے آگے چل کے کیا بنتا ہے, فاعل مفعول فعل, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کام کا کرنا. تو اب یہ دیکھیں, پھر یاد رکھ لیں, میں نے کل پہلے بھی یہ بات دہرا دی, یہ تینوں فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں, ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے. جیسے کل ہماری ایک بہن نے کہا تھا, تو وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی, تو اسی وزن کے اوپر ذاکر, یہ ذاکرن بھی لکھا جا سکتا ہے, ذاکرن بھی, ذاکرن بھی, کوئی بھی تنوین آ سکتی ہے, مذکورن بھی. تو آسانی کے لیے بھی ہم لکھ رہے ہیں ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. یہ کس ٹیبل سے ہے, ذاکرہ کے ٹیبل سے. ٹھیک ہے, تو ذاکرہ کا پورا ٹیبل آپ کو آتا ہے. اب ہم پہنچ کے ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا جائے, ذکر یاد کرنا. ذاکر کون ہوا, میں, آپ, انسان. مذکور اللہ جس کو یاد کیا جائے. ذکر یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اس پروسیس کا نام ذکر. ٹھیک ہے, تو کروائیں, اب کون کرائے گا اس کے اشارے اور پریکٹس؟ برادر ابراہیم کروائیے. ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. ویری گڈ. سسٹر عظما آپ بھی کروائیے. ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. ویری گڈ. اشارے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, سسٹر عفت اشاروں کے ساتھ کروائیے. ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. بہت خوب. اب آگے ہماری سسٹر رابعہ جو ہیں وہ اس کی بول چال کروائیں گی سسٹر سائمہ کے ساتھ مل کر. سسٹر رابعہ سوال کریں, سسٹر سائمہ جواب دیں. هل انت ذاکر؟ سسٹر سائمہ گل آپ جواب دیجیے پلیز, ان میوٹ کر کے خود کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. هل انت ذاکر؟ نعم انا ذاکر. هل انتم ذاکرون؟ نعم نحن ذاکرون. ویری گڈ. اچھا, حل انت ذاکر. سسٹر رحیلہ آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا سکتی ہیں مجھے کیا بنتا ہے؟ اس ڈاٹ پہ یہ سوال. انت تم نے ذاکر ذکر کیا. جی, حل کیا انت تم نے ذاکر ذکر کیا. کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے کہا ہے ذاکر ذکر کرنے والا, مذکور جس کا ذکر کیا جائے. حل انت ذاکر, کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ آپ ذکر کرنے والے ہیں. ہاں, نام انا ذاکر, ہاں میں ذکر انا ذاکر. ٹھیک ہے. سسٹر سبیلہ انا ذاکر. ٹھیک ہے جی. سسٹر سبیلہ آپ فرمائیے, حل انتم ذاکرون کیا مطلب ہے اس کا؟ السلام علیکم. کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ ہاں ہم ذکر کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں چلیں جی ہم ذکر اگلا کرنے والے ہیں. ویری گڈ, ٹھیک بتایا آپ نے. اگلا ہے عابد, عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی جائے, عبادہ عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ سب ایک بات بتائیں, کیا اس کا یہ جو اسم فعل ہے یہ پچھلے والوں سے ملتا جلتا ہے؟ پیچھے جیسے ہم نے کہا تھا فاعل مفعول فعل, فاتح مفتوح فتح, تو یہ تو بن گیا عبادہ ذکر. تو یہاں پر ایک نقطہ آپ سارے یاد رکھ لیں کہ جو اسم فعل ہے نا, مصدر بھی کہتے ہیں اس کو, یہ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے عابد معبود عبادہ عبادہ, اس کو اردو میں عربی میں بھی مصدر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصدر. تو یہ جو مصدر ہے نا یہ بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آواز بدل کر آ سکتی ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب نے. ٹھیک ہو گیا. چلیں, تو بات ہم کیا کریں, اشارے کروائیں. چلیں سسٹر عظما کروائیے. عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی گئی, عبادہ عبادت کرنا. عبادت کرنا. سسٹر عظما کروائیے. عابد عبادت کرنے والا,
عبادت کرنا. عبادت کرنا. سسٹر رابعہ بلال کروائیے. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا. ویری گڈ. سسٹر سائمہ گل کروائیے. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عابدہ عبادت کرنا. عبادہ. ٹھیک ہے، یہ عبادت کی طرح ہی ہے، عبادت یا عبادہ، عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا سسٹر عفت آپ کروائیں مسز نعیم اختر کے ساتھ یہ سوال جواب. هل انت عابد؟ نعم انا عابد. هل انتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. هل الذکر عبادہ؟ نعم الذکر عبادہ. ویری گڈ. اب آپ سسٹر عفت مجھے بتائیں یہ جو لکھا ہوا ہے حل ذکر عبادہ، اس کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ کیا ہے؟ کیا یاد کرنا یا ذکر کرنا عبادت ہے؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. سسٹر مسز نعیم بتائیں آپ نے کیا کہا ہے جواب میں؟ ہاں ذکر کرنا عبادت ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اب دیکھیں الحمدللہ ہمیں کیسے عربی کے ایکسپریشنز کی سمجھ بھی آ رہی ہے. میں نہیں بتا رہا، یہ خود سے ترجمہ بتا رہے ہیں. تو دارب مارنے والا، یہ داربا کے ٹیبل سے، داربا یدرب آپ نے کیا نا ٹیبل، ادرب والا، دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا. تو میں اگر مار رہا ہوں کسی کو یوں تو آئی ایم دارب، اور اگر مجھے پڑ رہی ہے مدروب اور ضرب مارنا، یہ جو پروسیس ہے. ٹھیک ہے. مسز سلمان کروائیے. السلام علیکم. دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا. ویری گڈ. سسٹر رحیلہ کروائیے. سوری سسٹر سبیلہ ہیں، سوری سسٹر سبیلہ کروائیے. چلیں وہ نہیں کروا رہی تو سسٹر رابعہ کروا دیجیے. دورب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. ویری گڈ. مسٹر ابراہیم ابصار کروائیے. ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. ضرب مارنا. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آگے آ گیا اس کا عربی کا سوال جواب. سسٹر سبیلہ آپ پھر ان میوٹ کریں نا خود کو، آپ کو ان میوٹ بھی بھیجا جاتا ہے. ہاں اب کروائیے، پڑھیے یہ. هل هو ضارب؟ نعم هو ضارب. هل هم ضاربون؟ نعم هم ضاربون. ویری گڈ، بالکل ٹھیک کروایا آپ نے. تو آگے ہے سامع، مسموع، سمع. سامع سننے والا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا. تو اس وقت سامع آپ ہے، مسموع میں ہوں، اور سمع سننا. تو سسٹر فاطمہ گل کروائیے. سسٹر فاطمہ گل آپ سننے والا کو سنا گیا، سامع سننا. سمع سمع سننا. ٹھیک ہے. مسز خالد کروائیے. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. ویری گڈ. سسٹر زاہدہ خان کروائیے. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. جیسے ہو گیا. اور اب کروائیے سسٹر رحیلہ، بتائیے کیا لکھا ہوا ہے بول چال. هل انت سامع؟
أنا صاب هل أنتم سامعون نعم أنتم سامعون. माशाल्लाह, तो ठीक हो गया. और आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना, ये आलिमा के टेबल से बना है. ठीक है, सिस्टर राबिया बिलाल करवाइए. आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना. वेरी गुड. सिस्टर उज़मा लियाकत करवा दें. आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना. सर इसके साथ जी बताएं, पूछें. सर इस तरह भी ये इसम फाइल है, तो आलिमुन, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही आया, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन. नहीं हुआ. ठीक है, बिल्कुल सही है. ये हमने पहले ही कहा है कि आप लगा सकते हैं 2 पेश तो ज़बर 2 ज़ेर, क्योंकि ये इसम है ना, तो इसम पे लग जाते हैं. अगला है आमिल, अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल करना. तो ये निकला है आमिला के टेबल से. ठीक है, सिस्टर साइमा गुल करवाइए. आमिल अमल करने वाला, मालूम जिस पर अमल किया गया, अमल करना. सिस्टर सबा इमरान. आमिला अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल करना. बिल्कुल ठीक है. सिस्टर फातिमा गुल करवाइए. आमिल अमल कर. आपने खुद को म्यूट कर लिया है, अनम्यूट करके करवाइए. आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल करना. वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया आपने. अच्छा जी, अब है मोन्नस के सीगे. तो ये जिनके हाथ खड़े हैं खड़े ही रहने दें, आपकी सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करवा लेंगे. मोन्नस के सीगे हमने जब टेबल कर रहे थे माजी और मुदारे का, तो हमने इसमें सारे माजी मुदारे में मुज़क्कर के सीगे पढ़े हैं. ठीक है, तो हम कहते थे फ़अला. ठीक है, अब इसी तरह जैसे ये ना हुआ फ़अला, आपको पता नहीं कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था, हुआ फ़अला, हुआ फ़अला. फ़अला के अंदर भी होता है वो, लेकिन आपको सिर्फ याद रहे अच्छा सा, इसलिए हम हुआ साथ लगा रहे हैं. हुआ फ़अला, उसने किया, यानी वो मर्द है, वो हुआ से आपको कंफर्म है. इसी तरह इस तरफ जो मैं मुन्नस से करूंगा तो ये है हिया फ़अलत, फ़अलत. अच्छा, अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना फ़अलता और फ़अलतू से. वो है ना फ़अला, फ़अलू, फ़अलता तुमने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम तुम सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया. तो ये है फ़अलत, फ़अलत आखिर में साकिन आ रहा है. या फ़अलत उस औरत ने किया. अगर खाली फ़अलत भी लिखा हो तो मतलब यही होगा, जैसे फ़अला का मतलब है ना उस मर्द ने किया. ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आपको भूले ना, हुआ फ़अला कह रहे हैं, तो हिया फ़अलत कह रहे हैं, इधर उस औरत ने किया. इसी तरह ये तो माजी में हुआ. मुज़क्कर में हम कहते हैं यफ़अलु, मतलब इसका ये होता है हुआ यफ़अलु, यानी कि वो मर्द है, सीधे हाथ से कर रहा हूं ना, तो वो. तो औरत के लिए हम कहते हैं हिया तफ़अलु, हिया तफ़अलु. अब यहां पर एक मसला पैदा होता है कि आप कहते हैं अच्छा तफ़अलु, ये कहीं और भी कहा है हमने, बताएं आप. पहले भी हमने कहीं कहा था जी, मज़ारे में आपके लिए. वेरी गुड, एक्सीलेंट. हाँ, हमने ये कहा था मुदारे में सामने जो सेकंड पर्सन के लिए तफ़अलु यहाँ पर, तो ये भी तफ़अलु की तरह ही है. अब फर्क कैसे होगा? फर्क यूं होगा, ये है अंत तफ़अलु, ये है हिया तफ़अलु. हमने यहाँ पे तो ये फर्क कर लिया. कुरान में हमें कैसे पता चलेगा या अरबी में? तो उसके कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चला करेगा. मुन्नस जहाँ पे कोई बात हो रही होगी तो ये हिया वाला तफ़अलु होगा, या मुज़क्कर होगा तो अंत वाला तफ़अलु होगा. ठीक है, अब इसी तरह हम ये जितने सीगे हमने पढ़े हैं उन सब के मुन्नस के सीगे देखेंगे. फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु. और आपने ये जहन में रखना है कि ये जब हम कह रहे हैं तो ये हुआ फ़अला, हिया फ़अला, ये तो वैसे आपको पहले पक्का पता ही है, हुआ फ़अला. तो यहाँ पे हिया फ़अलत, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु, ये हुआ यफ़अलु है, ये हिया तफ़अलु है.
اور تفعلو سے کبھی کنفیوژن ہو تو یہ یاد رکھیں یہاں انتا تفعلو ہوتا ہے، یہ ہی تفعلو والا ہوتا ہے. تو مؤنث کے سیغے کہ آج ہم اچھی سی تکرار کرتے ہیں، بار بار پریکٹس. آئیں ذرا میرے ساتھ آپ کروائیں گے. جب یہاں پہ ہوگا ہوا فتح، یہ ہے ہی فتحت، ہوا نصرہ ہی نصرت، معنی آپ کو آتا ہے. ہوا ضربہ اس نے مارا، اسے ایک مرد نے مارا. ہی ضربت اس عورت نے مارا، مؤنث نے مارا. ہوا سمع اس نے سنا. ہی سمعت اس عورت نے سنا. ہوا یفتح ہی تفتح. ہوا ینصر ہی تنصر. ہوا یضرب ہی تضرب. ہوا یسمع ہی تسمع. تو یہ اشارے اب آپ نے کروانے ہیں. سسٹر رابعہ بلال کروائیے پہلے. ہوا ماضی والے سارے. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا نصر ہی نصرت. ہوا ضرب ہی ضربت. ہوا سمع ہی سمعت. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عظمیٰ لیاقت آپ مضارع کے کروائیے. یفتح ہی تفتح. ینصر ہی تنصر. یضرب ہی تضرب. یسمع ہی تسمع. ویری گڈ. مسز سلمان آپ دوبارہ کروائیے ماضی کے پہلے. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا نصر ہی نصرت. ہوا ضرب ہی ضربت. ہوا سامع ہی سامعت. آپ نے ہاتھوں سے اشارے بھی کیے ہیں یا زبانی کروایا؟ نہیں سر، اشاروں سے کرا. اشارے ہاں جی کروائیں. ہوا یفتح ہی تفتح. ہوا ینصر ہی تنصر. ہوا یضرب ہی تضرب. ہوا یسمع ہی تسمع. ماشاءاللہ ویری گڈ. سسٹر رحیلہ کروائیے. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا نصر ہی نصرت. ہوا ضرب ہی ضربت. ہوا سمع ہی سمعت. ہوا یفتح ہی تفتح. ہوا ینصر ہی تنصر. ہوا یضرب ہی تضرب. ہوا یسمع ہی تسمع. ایکسلنٹ. آپ نے بہترین طریقے سے اور صحیح پروناؤنس کر کے بہت اچھے اشارے کروائے ہیں. سو اب یہ دیکھیں الحمدللہ آج یہ ٹیبل مکمل جتنا ہم نے کرنا تھا وہ ہو گیا. تو ہم نے یہ تقریباً 21 کے قریب سیگے جو ہیں. اگر آپ دیکھیں کتنے مزے سے آرام سے چلتے چلتے اب یہ اتنا بڑا ٹیبل ہمارے ذہن میں پکا ہے، محفوظ ہے. اور ایک نہیں کتنے ہی محفوظ ہیں. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ خود بخود بھی ٹیبل جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایک ایک مرتبہ آپ سے ٹیبل پورا جو ہے نا پریکٹس کرواتے ہیں. ذرا سپیڈ سے کرانا پڑے گا. سسٹر سبیلا آپ یہ والا کروائیں. آپ نے انمیوٹ کر لیا، انمیوٹ کریں، میوٹ کر لیا خود کو. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا اس عورت نے کیا. فعلتو آپ نے نہیں کیا. فعلتا نہیں، فعلت. فعلت اس عورت نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو وہ عورت کرتی ہے. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلو آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر. افعلو کرو. لا تفعل مت کر. لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا. مفعول جس کا کیا گیا. فعل کرنا. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ پورا ٹیبل. اچھا آسانی کے لیے اگر آپ کو چونکہ ہم نے اچھی سی روانی سے کیا ہوتا ہے نا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، تو آپ آخر میں رکھ لیں فعلت، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. اور اگر آپ نے یہ بھی رکھ لیا ہوا ہے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، تو آپ آخر میں بولیں ہی تفعلو. اس طرح بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جس طرح آسانی لگے اس طرح اگلا ٹیبل فاتحہ کا کروائیں گی سسٹر صبا عمران.
فتح اس نے کھولا، فتحو تو ان سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، فتحت تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو وہ عورت کھولتی ہے، تفتحو تم کھولتے ہو، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون تم سب کھولتے ہو، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھولو، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح مت کھولو، لا تفتحو تم سب مت کھولو، فاتحون کھولنے والا، مفتحو جس کو کھولا گیا، فتحون کھولنا، فاتحن جس کو کھولا گیا کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا۔ اب یہاں آپ سب دیکھیں کہ یہ تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے، سو تنوین لگائی جا سکتی ہے اور نہ بھی لگی ہو تو ہمیں پتہ ہے یہ اسم ہی ہیں۔ سسٹر عظما لیاقت ناصر حوالہ کروائیں۔ نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت، ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو اور تنصرو، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو، ناصر منصور نصر۔ نصرن ویری گڈ، آپ نے تو بہت اچھی ترتیب سے زبردست کروا دیا جی۔ مسز سائمہ عبدالواحد کروائیے اگلا۔ ضربہ اس نے مارا، ضربون سب نے مارا، ضربتا آپ نے اس نے آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ سب مارتے ہیں، آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں، تضربو وہ عورت مارتی ہے، اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ ایکسیلنٹ جی، کیا خوب بات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا جو ٹیبل ہم چاہ رہے تھے سیکھنے وہ ہو گئے، اور ایک مسٹر محمد ابراہیم ابصار آپ یہ والا سامیہ کروائیں۔ سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمع وہ سنتی ہے یا سنے گی، تسمع آپ سنتے ہیں، اسمع میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں، اسمع سن، اسمعوا سنو، لا تسمعوا مت سن، لا تسمعوا مت سنو، سمعن سننے والا، مسمعوا مسمعن جو جس کو سنایا گیا، سمعن سننا، سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا۔ ماشاءاللہ ویری گڈ، آپ کی بڑی اچھی سپیڈ تھی۔ اور آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہمیں یاد کتنا رہتا ہے، 25% جو ہم پڑھتے ہیں باقی بھول جاتا ہے، 35% اگر پڑھنے کے ساتھ ہم سنیں بھی، 50% اگر دیکھیں بھی، 60% جب ہم کہتے ہیں، جیسے آپ سب کو چانس دیا جا رہا ہے آپ بھی کہیں، 75% جو ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ اشارے کریں، 95% اگر آپ پڑھیں، سنیں، دیکھیں، کہیں، کریں اور سب مل کر کریں تو پھر ہمیں 95% یاد رہتا ہے۔ اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے یہاں پر کروایا بھی جائے، آپ سارے کام کریں، یعنی پڑھیں، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، سب مل کر کر رہے ہیں، آوازیں بار بار سن رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں پکا یاد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں یہ سب اچھا یاد ہو جائے گا۔ یاد رکھنے کا ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹی پی آئی کے ساتھ ساتھ پیر بھی بنائیں، ساتھ دو دو کی جوڑیاں بن جائیں، تو جب دو لوگ ایک دوسرے کو کروا رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا یاد ہوتا ہے۔ اور یہ سارے ہوم ورک جو آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ روزانہ تلاوت کریں، سیکھیں، وہ بھی ساتھ کرتے رہیں۔ آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں وہ سیکھ لی اللہ کے فضل سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ٹیچر بننے کی بھی توفیق دے کہ ہم استاد بن کے آگے قرآن کو پڑھائیں، جب دوسروں کو سکھائیں گے ہمیں اچھا سیکھ پائیں گے۔ اور آپ کو بتاؤں جو لوگ یہ کورس کوالیفائی کر کے بعد میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں
यहाँ اسلام آباد में उनको हमारी बहनें भाई साल में एक मरतबा ट्रेनिंग कोर्स भी होता है। उसके अलावा जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हो जाते हैं उनकी साथ साथ ट्रेनिंग हो रही होती है ताकि वो बाद में अच्छे उस्ताद बन जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी आपसे जो है ना बात होगी वो जो आपको दुआ मैंने कहा था, तो इंशाल्लाह अभी आप तर्जुमे के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो लोग वो रुक जाएं, और अगर कोई सवालात होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं।